السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایک ایسے نبی جن کو ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، ان سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جو انہیں یہ سزا ملی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور تورات میں جونا کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں بہت ہی طاقتور اور عظیم قوم تھی جن کا نام عاشورہ تھا۔ عاشوری اصل میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نظر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق میں لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ اشور کے ایک بادشاہ نے نینوا میں ایک مندر بنا لیا جسے دیکھ کر رفتہ رفتہ دوسرے لوگوں نے بھی ایسی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور پھر ایک ایسا دور آ گیا کہ جب یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت عاشورہ کے دارالحکومت میں تبدیل ہو گیا۔ عاشور کا بادشاہ نینوا کے ایک بڑے شہر تخت پر بیٹھ کر بازاروں اور گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا اور یہیں سے پورے ملک پر حکومت کیا کرتا تھا۔ عاشوری لوگ پتھر تراشنے کے بہت ماہر تھے، اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ عاشوریہ شہر اللہ پاک کے ہر طرح کی نعمت سے مالا مال تھا، جہاں ہر طرف سرسبز شاداب اور خوبصورت کھیت لہراتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ کو بھی اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے برابر تھی۔ جب وہاں کفر اور شرک حد سے بڑھنے لگا، تب اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے ایک نبی کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن عوطا تھا اور آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کئی بار مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے بیٹے تھے۔ جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی اور آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عاشورہ کے بادشاہ کو کہا اور اسے دعوت حق دی اور اسے اللہ پاک پر ایمان لانے کا کہا اور اسے حکم دیا کہ وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، اور اسی کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے تمام قیدیوں کو رہائی کرنے کا کہا جن کو اس نے کافی عرصے سے قید کیا ہوا تھا، اور یہ سب سن کر وہاں کا بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی جان کا دشمن بن گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کے پاس گئے اور انہیں بھی دعوت حق دی اور کفر اور شرک سے باز آنے کا کہا، مگر وہ لوگ بات ماننے کے بجائے آپ کو جھٹلانے لگے، اور آپ نے اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھایا کہ یہ سب مت کرو، مگر وہ لوگ نہیں مانے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت حق دیتے ہوئے تقریباً 40 سال گزر گئے، مگر وہ لوگ ابھی تک حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا ہی کہہ رہے تھے اور آپ کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کے بعد ان کی قوم بہت زیادہ مایوس ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو کہو کہ 3 دن کے اندر اندر اگر ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو ان پر ایک عذاب نازل ہوگا۔ لہٰذا آپ نے نینوا کے سامنے ان سب لوگوں کو جا کے یہی کہا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر اندر یہ سب بت پرستی نہ چھوڑی تو اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا، سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے آپ کا مذاق بنایا اور کہا
کہ ہم تمہارے رب کے عذاب کے منتظر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ سچ بول رہے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر نظر رکھو، اگر تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عذاب ضرور آئے گا، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بار جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف ہمیں ڈرانے کے لیے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے ہیں اور اگلے دن اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے کالے بادل آ گئے، جسے دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ وہ تمام لوگ اللہ پاک پر ایمان لائے، جس کے بعد اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ پاک کے حکم کے بنا ہی وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، اللہ پاک نے اس قوم کو تو معاف کر دیا، مگر یہاں دوسری جان حضرت یونس علیہ السلام عراق کے کنارے پر پہنچ گئے تو وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور پھر آپ نے سفر شروع کر دیا۔ کشتی پورا دن تو آرام سے چلتی رہی، مگر جب رات ہوئی تو اونچی اونچی لہریں آنے لگیں، جس کے بعد کی کشتی بہت زیادہ ڈگمگانے لگی اور یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور سب لوگ مارے جائیں گے۔ لوگ پہلے تو اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے اور پھر سمندر میں پھینکنے لگے، اور جب ان کو احساس ہوا کہ سامان کو پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ آج ہم لوگ مریں گے ہی، تو سب لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا کہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی غلام ہو جو کہ اپنے آقا کی مرضی کے خلاف وہاں سے بھاگ آیا ہو، یہ سب عذاب اسی کی وجہ سے آیا ہے۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کو ان کا نینوا شہر سے بنا اجازت کے ہی آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور یہ ان کی آزمائش کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو کہ اپنے آقا کے بنا ہی وہاں سے بھاگ آیا ہوں، یعنی کہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر وہاں سے چلا آیا ہوں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے آپ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا، جہاں اللہ پاک نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، مگر خیال رہے کہ یہ تمہارا کھانا بالکل بھی نہیں ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر مچھلی نے ایسا ہی کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنی غلطی پر ندامت کرنے لگے۔ آپ پورے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور آپ نے وہی دعا پڑھی جس سے کہ دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد کہ اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر اگل دو۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے میں اگل دیا تو آپ کا جسم مبارک ایسا تھا جیسے کسی نئے پیدا ہونے والے پرندے کا ہوتا ہے، یعنی آپ کا جسم بہت ہی نرم اور کمزور۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے وہاں ایک پودا اگا دیا جسے کدو کہا جاتا ہے، جس کی چھاؤں میں آپ نے جھونپڑی بنا لی اور آپ وہاں رہنے لگے۔ اور ایک بکری اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی جس کا آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور جب آپ بالکل تندرست ہو گئے تو آپ کی قوم بھی وہاں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئی جہاں آپ رہا کرتے تھے۔ آپ کی قوم نے اللہ پاک کے آپ کے کہنے پر اللہ پاک کے حکم پر یقین لائے اور آپ بھی نینوا شہر میں ہی واپس چلے گئے، اور پھر آپ نے اپنی باقی کی تمام زندگی وہیں نینوا کے شہر میں بسر کی اور آپ کا وہیں انتقال ہو گیا۔
پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔